آج کل سوشل میڈیا پر ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ آپ اگر میری بات سے متفق نہیں تو آپ جاہل ہیں، آپ گمراہ ہیں، آپ کافر ہیں۔ بھائی ہم اتنا پرتشدد کیوں ہو گئے؟ اختلاف آپ کا حق ہے، لیکن گالم گلوچ، بدتمیزی، یہ آپ کی تربیت کا ثبوت دیتی ہے۔ اس سے آپ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بد زبان نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ بد زبان ہیں، کسی کو لعنت دینے کے عادی ہیں، گالی دینے کے عادی ہیں، تانے دینے کے عادی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کا ایمان ناقص ہے۔ اور یہ اتنی حد تک آگے چلے گئے ہیں فتویٰ باز کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کو معاف نہیں کیا گیا، علماء کرام تک کو معاف نہیں کرتے۔ یہ تاریخ اہل حدیث مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، جو اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم تھے، اس کے صفحہ نمبر 51 پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام ابو حنیفہ کے متعلق تحقیقات کے لیے کہ آپ صحیح تھے غلط تھے، تحقیقات کے لیے مختلف کتب کی ورق گردانی شروع کی، تو میرے دل پر غبار آ گیا، جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا کہ دن دوپہر کا وقت سورج چڑھا ہوا تھا، لیکن میرے سامنے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ یہ بغض امام، بغض علماء کا نتیجہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ امام ابو حنیفہ سے بدزنی کا نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو۔ میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، وہ اندھیرے کافور ہو گئے اور ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ جس نے دوپہر کی روشنی کو بھی مات کر دیا، اور اس سے امام ابو حنیفہ کی دل میں میرے مزید محبت بڑھ گئی۔ آگے نیچے لکھتے ہیں کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرے وہ چھوٹا رافضی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 302 پر لکھتے ہیں مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ ائمہ دین کا بہت ادب کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے جو شخص ائمہ دین خصوصاً امام ابو حنیفہ کی بے ادبی کرتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور حدیث قدسی بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔